السلام علیکم. پہلے تو یہ جو ایجوکیشن پہ بات کر لیں، یہ جو ایک سنگل سلیبس اور اردو میں جو ابھی تجربہ ہوا ہے ایک اور پاکستان میں سلیبس کے حوالے سے، اس پر تھوڑی بات کر لیں. پہلی بات تو یہ اس کو مختصراً سمجھ لیں کہ اس بات پہ تو دوسرا بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کی جو مادری زبان ہے اسی میں آپ کو تعلیم دی جائے، اور اس کے لیے عام طور پہ یہ نقطہ نظر رکھنے والے مثالیں دیتے ہیں جرمنی کی، جاپان کی، کچھ عرصے بعد یہ چین کی مثال بھی دیں گے، اور اٹلی وغیرہ کی اور فرانس کی. یہ نقطہ نظر میں بہت وزن ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آدھی بات ہے. مکمل بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سویلائزیشن ہے، جب 200-250 سال پہلے جب اس کی بنیاد پڑی اور جو اس کا ارتقاء ہوا وہ ان ملکوں میں ہوا، اور علوم جو موجود تھے ان میں جو ترقی ہوئی وہ ان کی زبانوں میں ہی ہوئی کیونکہ ترقی وہاں ہو رہی تھی. تو جیسے جیسے علم کا سفر آگے بڑھتا گیا اور انسان جو ہے وہ یعنی اسپیس پہ جا پہنچا، اور جو نیویگیشن کی جو سائنس ہے، سیٹلائٹ نیویگیشن آ گئی، روبوٹکس آ گئی، یہ ساری جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ماڈرن یہ جتنا بھی جو کچھ بھی یہ ریسرچ ہوئی ہے، یہ ان ملکوں میں ہوئی ہے جہاں پہ وہ زبانیں ظاہرہ بولی جاتی تھیں. تو اس لیے وہاں یہ ممکن ہوا، اور بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ مادری زبان میں پڑھ گئے کیونکہ میٹیریل موجود تھا ان کی زبان میں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس بات کو سمجھنا چاہیے. افسوسناک بات ہے، ہم افسوسناک باتیں دیکھ کر نا اس کو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. ڈینائل میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا، افسوسناک بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان میں آپ ادب تو پڑھ سکتے ہیں، شاعری پڑھ سکتے ہیں، ڈرامے افسانے بالکل بہت خوب ہیں اور بڑی خوبصورت زبان ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں جو آج کی دنیا کی جو ایک آپ کو ٹولز، یا ایک نوجوان کو باہر نکل کے یا کسی بھی عمر کے آدمی کو بائی دا وے باہر نکل کے جن ٹولز کے ساتھ ماڈرن ورلڈ میں ایگزسٹ کرنا ہے، اس کے لیے جس پروفیشن میں اس نے جانا ہے، ایک تو کلیشے ہے نا انجینئر ڈاکٹر بنیں گے، اس کے علاوہ روبوٹکس میں جائیں گے یا آئی ٹی میں جائیں گے یا کارپوریٹ میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ اردو میں جو انہوں نے علم حاصل کیا ہو. ٹیکنیکل کی بات میں نہیں کر رہا، ٹیکنیکل از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ تو یہ ہے کہ آپ نے گاڑی چلانا سیکھ لی، مشین چلانا سیکھ لی، دنیا میں کہیں بھی چلا لیں گے. میں بات کر رہا ہوں یہ اسکل کی، یعنی جس میں آپ نے تو اس میں آپ اگر اردو ہی صرف دے کر آگے بھیج دیں گے بچوں کو، ایڈیشنل برڈن تو آپ ڈال دیں گے کیونکہ آگے جا کے اس بچے کو پھر انگلش پڑھنی ہی پڑے گی، کیونکہ وہ علوم جو ہیں وہ اردو زبان میں دستیاب نہیں ہیں. مثال کے طور پہ قانون، اگر آپ LLB کے طلباء جانتے ہوں گے اس بات پہ، قانون اگر آپ اردو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سر سے گزر جائے گی. بات ہو کیا رہی ہے، وہ آپ انگلش میں بہت آسان ہے. تو ایک تو یہ اس کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں یعنی ہماری مجبوری ہے کہ ہم انگلش جو ہے نا، اور یہ سر سید احمد خان کے زمانے کی بحث ہے جو ہندوستان کا آپ اندازہ لگا لیں کتنی پرانی بحث ہے. اور سر سید احمد خان کو ایک طرح سے ہم ہیرو کہتے ہیں، جو یہ بتا کر ہمیں گئے تھے اور آج تک ہم اس سے نکل نہیں سکے. اور اسلام ایک نصاب کے نام پر ہم اردو کو گھسا دیتے ہیں، اور یا پھر ہم اسلام کو یعنی وہاں پہ وہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کی بات بھی کر لیں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جتنی بڑی تعداد میں حافظ جتنا ہم پروڈیوس ہوتے ہیں، یعنی آپ اس پہ کبھی غور کیجئے گا، آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ یہ انسانی جو برین ہے اس کا جو سائز ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، یعنی یہ ایک رکا ہوا نہیں ہے. آپ جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں، جتنا اپنے برین سے آپ کام لیں گے، برین کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی جو کیپیسٹی ہے اسٹوریج کی وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب انگلینڈ میں جیسے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور بیرسٹرز اور یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جو اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے جو برین کا سائز ہے وہ عام کسی پروفیشن سے ہٹ کے. ویسے اس میں ایک اور بھی ایڈیشن ہے، یہ 4 پروفیشنز تھے، چوتھا بلیک کیب ڈرائیور ہے لنڈن کا. اور بڑا عجیب لگتا ہے آدمی کو کہ یہ ڈاکٹرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بلیک کیب کا ڈرائیور کیوں کھڑا ہو گیا. لیکن وہ تحقیق کریں تو علم ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں لنڈن شہر جو ہے اس میں ایک سینٹر پوائنٹ ہے جس کو کہتے ہیں چیرنگ کراس، اور اس کا 6 مائل کا ریڈیس کی ہر گلی اور ہر سڑک اس کو یاد کرنی پڑتی ہے. اور وہ کوئی 24,000 اسٹریٹس ہیں اور 6,000 روڈز ہیں اور کوئی 1 لاکھ سے زیادہ پبلک پوائنٹس ہیں جو یاد رکھنے ہوتے ہیں. تو اتنی انفارمیشن جب انسان یاد کرتا ہے تو اس کے برین کا سائز بھی اسی. میرا یہ خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ حافظ جتنے ہمارے صاحبان ہیں ان کے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ان کے بھی برین کا اسٹوریج کا سائز عام آدمی سے فطری طور پہ بڑا ہوگا، کیونکہ وہ قرآن مجید حفظ کرنا کو مذاق نہیں ہے. تو ان لوگوں کو یعنی ہم ان کا دیکھیں، ان کے ہم محنت بھی کرواتے ہیں، ان کے یعنی غیر معمولی محنت کر کے ان کا برین کا یعنی آپ زیادہ ڈیٹا بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا وہ حافظ صاحب خود جو ہے کہیں مطلب اتنی محنت کرنے کے بعد اور بچپن سے اتنی تیاری کرنے کے بعد کیا مطلب ان کو مارکیٹ میں نکلتے ساتھ ہی کو 2-2.5 لاکھ روپے کی جاب مل جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آن دا کانٹری ان کو تو 8,000-10,000 کا بھی مشکل ہوتا ہے. تو یعنی ایک اسی طرح سے ملتی جلتی سرکاری اسکولوں میں یا پرائیویٹ اسکولوں کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ اس طرح مطلب کیا بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک غیر ضروری
علم جو سے گزاریں اس چھلنی سے، بہت سے لوگ بچے اس میں رہ جائیں گے، بہت سے بچے اس سے پریشانی میں آئیں گے. پھر اس مہنگائی کا جو نشانہ لوور مڈل کلاس کو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بچیاں مثال کے طور پہ کسی جو فیس افورڈ مشکل سے کرتا ہے، اس کی اگر بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں تو پھر وہ بچیوں کو گھر بٹھا لے گا کہ ٹھیک ہے میں ایک ہی فیس برداشت کروں. یعنی یہ جو پنگے لینے ہوتے ہیں نا یہ اپنی ووٹ بینک لینے کے لیے، اچھا ووٹ تو بنے گا یا نہیں بنے گا، ان پنگوں سے حقیقی زندگیاں جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. سو یہ ہمیں نصاب کے حوالے سے یعنی سمجھنا ہوگا. اور یہاں پہ میں اس پہ آخری بات کرتا ہوں کہ یہاں انگلینڈ میں بالکل ٹھیک ہے سنگل ایک ہے نصاب، اور یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان میں ترقی ہوئی ہے. بھائی آپ کو جو اسپیس سائنس کے بارے میں جاننا ہے وہ ان کی مادری زبان ہے، ہماری وہ نہیں ہے، ان کی ہے، ان کو وہ ایڈوانٹیج ہے، ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن ہمیں اس کو اپنی زیادہ ڈس ایڈوانٹیج کو آپ زیادہ محنت کر کے کور کرتے ہیں، ضد کر کے آپ کور نہیں کرتے. اردو زبان میں اگر ہمیں اس طرح کا میٹیریل مطلب اویلیبل نہیں ہے تو ہم ضد کر کے مدرسے ہی بنا سکتے ہیں اور حافظ حضرات مزید پیدا کر سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکل دنیا میں جو سکلز چاہیے وہ یعنی ہم جذبات میں آ کے نہیں کر سکتے. اچھا یہاں کا میں آپ کو بتا رہا تھا پہ بات ختم کرتے ہیں کہ یہاں بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ڈیفینیٹلی، اور لیکن وہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں سلیبس وہی ہے لیکن بچوں کی تعداد کا فرق ہوتا ہے. یعنی پرائیویٹ سکول میں جو اگر مطلب ہے یعنی پبلک سکول میں اکیڈمی میں اگر 24 بچوں کو 2 ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، 25 یا 30 بچوں کو 2 ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، تو پرائیویٹ میں وہ 10 یا 12 بچوں کو 2 ٹیچرز پڑھا رہی ہیں. اور پھر یہ بھی فرق ہے ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پہ پبلک اسکول میں یا اکیڈمی میں اگر یہ بتایا جائے گا کہ اسپین میں الحمرا مثال کے طور پہ ہے تو اس کی ہسٹری پڑھا دی جائے گی. پرائیویٹ اسکول میں ممکن ہے کہ وہ بچوں کو ایک ٹور اسپین کا ارینج کر دیں کہ آپ کو الحمرا جا کے دکھائی آتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دیکھ لیں. یہ فرق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ہاں ہے اور جس کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور جس کو ختم کرنے کے نام پہ جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ قدم انتہائی بیہودہ ہے، وہ قدم انتہائی مشکل بنانے والا ہے زندگیوں کو. مزید مائیں پریشان ہیں اس وقت، بچے پریشان ہیں اس وقت. اور یہ مطلب ہے کہ یہ اگر نہ ہی ہوتا، مطلب آپ کسی کام کو اگر بہتر نہیں کر سکتے ریپلیس کرنے کی اگر بہتر ریپلیس نہیں کر سکتے تو پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن پنگا ہم نہ لیں تو بارہ پھر یعنی خان صاحب جو ہیں وہ پھر پہچانے کیسے جائیں. بہرحال آج اتنی گزارش کرنی تھی سلیبس کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی موضوع میں بات ہوگی. دیکھتے رہیے نیک ناجی آفیشل. اللہ حافظ.